رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، حضور نے فرمایا انسان کا جھوٹا ہونا یہی کافی ہے اس کے لیے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتا رہے۔ پھر مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قسم اٹھا کر کہا، صحابی کا حضور کے فرمان کو بیان کرنا، وہ ویسے ہی ہر مومن اس پر یقین کرتا ہے، لیکن صحابی رسول قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ فرمایا۔ آپ بھی ہوش و حواس سے اور کان کھول کر سنیں، جس بات کے اوپر صحابی رسول قسم اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام 3 بار وہ جملہ فرما رہے ہیں، وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہوگی، وہ کتنا زیادہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتنہ، ان السعید لمن جنب الفتنہ، ان السعید لمن جنب الفتنہ، خدا کی قسم وہ شخص سعادت مند ہے جو فتنوں سے بچ گیا، خدا کی قسم وہ شخص سعادت مند ہے جو فتنوں سے بچ گیا، خدا کی قسم وہ شخص سعادت مند ہے جو فتنوں سے بچ گیا۔ 3 بار آپ نے یہ جملہ فرمایا اور صحابی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ سعادت مند ہے شخص جو فتنوں سے بچ گیا، زبان کے فتنے سے بچا، کان کے فتنے سے بچا، آنکھ کے فتنے سے بچا، ہاتھ کے فتنے سے بچا، پاؤں کے فتنے سے بچا۔ اس وقت تو ہم اس قدر گر چکے ہیں فتنوں کے اندر، اس قدر گر چکے ہیں کہ مجھے اگلے بندے کی فکر ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا نہیں کر رہا۔ کاش میں نے یہ سوچا ہوتا، یہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میرا اپنا کردار کیا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے کے بیڈ کے نیچے کا گند صاف کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنی چارپائی اپنے بیڈ کے نیچے دیکھے تو سارے جہان کا گند اس کے بیڈ کے نیچے ہوگا، لیکن اس کو فکر ہے پڑوسی کا گند صاف کرنے کی، اپنے دوسرے دکاندار کا، روم میٹ کا، کو ورکر کا، کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ جتنی محنت وہ اس پر خرچ کر رہا ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں اتنی وہ محنت اپنی اوپر خرچ کرے تو وہ اپنے آپ پر محنت کرے تو وہ بہت سارے فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ تو فرمایا سب سے لکیسٹ پرسن آن دا فیس آف ارتھ آن دس پلانٹ، رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ ہے جو فتنوں سے بچ گیا اور جو فتنوں سے محفوظ کر لیا گیا۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی پریشانی آتی ہے، مثلا بجلی کا، الیکٹرکسٹی کا اگر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے انسان؟ کسی جج کو آ کر کہتا ہے کہ بجلی خراب ہو گئی ہے ہماری بجلی ٹھیک کر دیں، یا اس برقیات کے ماہر اور کسی الیکٹریشین کو بلا کر لائے گا کہ آپ بجلی کو جانتے۔ اسی طرح اگر کوئی قانونی بحران پیدا ہوتا ہے تو جج اور وکیل کے ذریعے اس قانونی بحران کو حل کیا جاتا ہے، کوئی انجینئر اس کو حل نہیں کر سکتا۔ جب دین کے بارے میں شبہات پیدا ہو جائیں، جب دین کے بارے میں وسوسہ آئے، جب دین کی تعلیمات، تو آپ یوٹیوب کھول کر کسی انجینئر کو سننا شروع کر دیں، کسی ڈاکٹر کو سننا شروع کر دیں تو آپ کی آزمائش بڑھے گی، آپ کے فتنے بڑھیں گے، آپ کے اندر شکوک و شبہات بڑھیں گے۔ نہیں، جب دین کے بارے میں کوئی بات سیکھنی ہو تو آپ کسی جید عالم دین اور سنی عالم دین اور سکھ عالم دین جس کی علم پر آپ کو اعتماد ہے اس سے آپ جا کر پوچھیں کہ اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے۔ جب آپ بجلی کا بریک ڈاؤن جج سے صحیح کروائیں گے، قانونی بحران بجلی والے سے کروائیں گے تو اس کی ڈیسٹینیشن تباہی ہوگی، اس کی ڈیسٹینیشن فتنے ہوں گے۔ آج بندہ سوشل میڈیا پر اسکالر بنا ہوا ہے، بندہ سوشل میڈیا پر بھاشن دے رہا ہے اور مختلف چیزیں سمجھا رہا ہے، اور لوگ آ کر پوچھتے ہیں جی فلاں یہ کہہ رہا ہے، میں نے یوٹیوب پر سنا ہے، فلاں کو فیس بک پر سنا ہے، فلاں کو فلاں جگہ سنا ہے۔ اللہ کے بندو، حضور 3 بار فرما رہے ہیں فتنوں سے بچ کر رہنا،
اور سعادت مند ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچ گیا۔ جو لوگ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہے نا، ایک بات طے ہے، جس کا تعلق کسی آستانے ولی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ اس کو فتنوں سے بھی بچاتا ہے اور اللہ اس کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے سورہ نساء کے اندر فرمایا اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ، جب ان کے پاس فساد کا سبب بننے والی کوئی امن کی بات آتی ہے یا خوف کی بات آتی ہے تو وہ فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیتے۔ خوف کی بات آئے تب بھی پھیلانا شروع کر دیتے، امن کی بات آئے پھیلانا شروع کر دیتے۔ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس بات کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے یا با اختیار صاحب علم لوگوں کے پاس لے کر جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ ضرور ان میں سے جو نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بہتر نتیجہ نکالتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم ضرور شیطان کی پیروی کرتے۔ تو فرمایا یہاں اس آیت کریمہ کے اندر کہ کوئی بھی بات ہے تو صاحب علم سے پوچھو، کسی علم والے کے اس شعبے کے ماہر سے پوچھو۔ آج جمعے کا ہی لے لیں کہ ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی جمعہ ہی پڑھنا ہے، جہاں مرضی پڑھ لیں، بس دین کی بات کیا جہاں سے بھی لے لیں۔ نہیں، قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ اول الامر منہم، جو ان میں سے اس شعبے کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، ماہر لوگ ہیں، جن نے زندگی گزاری ہے اس میں، ان سے جا کر مسائل پوچھو گے، ان سے رہنمائی لوگے تو پھر تمہاری نجات ہو سکے گی، وگرنہ بہت مشکل ہے۔ اسی کی وجہ سے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کے اوپر فرمایا کہ جماعت کو لازم اختیار کرو، اور جماعت سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ ایک جگہ فرمایا سواد اعظم کی پیروی کرنا، کسی جگہ فرمایا میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا، یعنی جو مسلم میجارٹی ہے وہ کیا ہے، اور بجائے اس کے کہ کیا جی نہیں یہ صوفی سارے ٹھیک نہیں تھے، یہ فقہا ٹھیک نہیں تھے، اور ایک اٹھ کے کہتا ہے جی میں نہ کسی امام کو مانتا ہوں، نہ کسی پیر کو مانتا ہوں، نہ کسی فقیہ کو مانتا ہوں، میں تو قرآن اور سنت کو مانتا ہوں۔ تو قرآن اور سنت سے یعنی ایک غیر مقلدین کا فتنہ ہے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن اور سنت کو مانتا ہوں۔ تو بڑی خوبصورت بات کہی گئی، انہوں نے کہا کہ قرآن کی کسی آیت کے اندر تمہارا ابہام ہوگا تو تم اپنے امام سے جا کر پوچھے گا کہ نہیں؟ میں پوچھوں گا۔ تو کہا اس امام کی بتائی ہوئی بات کے اوپر یقین کرے گا؟ کہا ہاں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا یہی تو تقلید ہے، تو ایک مسجد کے امام کی بات پر یقین کرے گا، ہم دین کی اس تشریح کو مانتے ہیں جو اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ ہم اس تشریح کو مانتے ہیں جو اولیاء کے سرتاج حضور محبوب سبحانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اہل علم سے رہنمائی لو، اور اگر کسی بات کی اہل علم سے بھی نہ مل سکے رہنمائی تو پھر جو ہے وہ ذکر والوں کے پاس سے، صوفیاء اور اولیاء سے جو ہے رہنمائی لو۔